مسلمان مرد عورت کو یا تو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں رکھتے ہیں. اس لیے مسیحت میں جو شادی ہے چرچ کے اندر انجام دی جاتی ہے, اس کو پاک سیکرامنٹ اور اس کو زندگی بھر اسے نباہ کرنا ہوتا ہے. اسلام میں عورت الگ جگہ پر موجود ہوتی ہے, مرد الگ جگہ پہ موجود ہوتا ہے. بڑے آتے ہیں اندر, پتہ نہیں اس نے کہا یا نہیں کہا, بزرگ اس کے سر کو 4 دفعہ ہلا دیتے, قبول قبول قبول. ہیر کی مثال آپ سب کے سامنے ہے, آپ کا لٹریچر بھرا ہوا ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ جو عورتیں ہیں, ایک عورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بوڑھی ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اب بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ عورت پریشان ہو گئی. اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گی لیکن جوان ہو کر. اور جو جنتی عورتیں ہیں حوروں کے, اگر یہ انہوں نے اوصاف بتائے تو جنتی عورتوں کی جو ہے خوبصورتی وہ حوروں سے بھی زیادہ ہوں گی. اینڈ دیٹ از کلیئر کٹ اسلام میں بتا دیا گیا. حدیث میں آپ دیکھیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. جہاں آپ پوری بائبل پڑھ لو ہر جگہ لکھا ہے خدا کا بیٹا, خدا کا بیٹا, خدا کا بیٹا. کہاں ہے حوا کی بیٹی؟ خدا کی بیٹی کدھر ہے؟ پورے بائبل میں آپ کو کہیں بیٹی کا حوالہ نظر نہیں آئے گا. اور میں کہنا چاہوں گی اگر ہم حقیقت میں دیکھیں پوری بائبل میں کوئی رائٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں, خالی بیان بازیاں. اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسلام کی ہی فروٹفلنس ہے, یہ اسلام کی ہی پھلداری ہے, اسلام کی ہی پھولداری ہے کہ آپ بھی ادھر کھڑی ہیں اور میں بھی ادھر کھڑی ہوں. یہ دس از جسٹ بیکاز آف اسلام. دبورہ نبیہ, جس کو نبیہ بھی کہا گیا, جس کو قاضی بھی کہا گیا, جو فوجی جرنیل بھی تھی, اور جس کو خدا نے کلام دیا کہ تو فتح یابی کرے گی. خدا اس سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا, خدا اس کو اپنے احکامات دیتا تھا. یہ شرف صرف اور صرف بائبل مقدس کی عورت کو حاصل ہے کہ خدا خود بھی اس سے کلام کرتا تھا, خدا کے فرشتے بھی اس سے کلام کرتے تھے, اور انبیاء بھی اس سے کلام کرتے تھے. اور وہ نبی بھی ہے, وہ نبوت کے مقام پر فائز ہے, وہ قاضی کے مقام پہ فائز ہے, وہ جرنیل کے مقام پر فائز ہے, وہ ہر ایک, وہ قومی ہیرو بھی ہے. آستر کو کون بھول سکتا ہے, روت کو کون بھول سکتا ہے, ہنا کو کون بھول سکتا ہے, جو ممبر پر کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کا, خدا کی وفاداری کا, خدا کی محبت کا, خدا کی بحالی کا گیت ممبر پر کھڑے ہو کر گا دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عورت کو بولنے کا حق نہیں, خدا اس کو وہ ہر مقام اور رتبہ دیتا ہے جو اس نے مرد کو دیا ہے. بائبل مقدس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا. اور میں خود اپنے اہل و عیال میں تم سے بہترین ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 19, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ نساء اٹھا لیں, سورہ مریم اٹھا لیں, سورہ نور اٹھا لیں, جو بھی صورت اٹھا لیں, اس میں ہر جگہ صاف صاف فرما دیا گیا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بی ویئر, کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے آپ کو اس پہ فوکس رکھو, اس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے. اینڈ دس از گیون بائی اسلام. سورہ نساء آیت نمبر 19, ان مرد اور عورتوں کے بارے میں جو شادی کرتے ہیں بٹ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پسند نہیں کرتے رہنا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو. اگر تمہیں ان میں سے کوئی ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز جو تمہیں ناپسند ہو اللہ اس میں خیر رکھ دے, اللہ اس میں بلائی رکھ دے. اے عقل کے اندھو سوچو ذرا کیا اس کی گواہی عادی ہے. جس روز پکارے جاؤ گے تم نام سے اپنی ماؤں کے, اس روز بھی اس سے کہہ دینا کہ جا تیری گواہی عادی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 4, عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے عطا کر دو. اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اس کو خوشی سے کھاؤ. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں کسی بھی مذہب میں عورت کو پراپر حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عورت کو ایک ڈسٹ بن میں پھینکی ہوئی چیز کی طرح رکھ دیا جاتا تھا. تمام جتنی بھی وراثت ہوتی تھی وہ پہلوٹی بڑے بیٹے کے لیے ہوتی تھی. النساء میں حق مہر دیا گیا, تو حق مہر تو تمام دنیا, یہ ہے میرج گفٹ,
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کے وہ مرد بھی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ شادی کے وقت اپنی بیوی کو میرج گفٹ دیتے ہیں اور اچھے سے اچھا دیتے ہیں, مہنگے سے مہنگا دیتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے. یہ کوئی اس کا حق نہیں ہے. ہر مرد اس کو اپنی بیوی کو بہت خوبصورت سے خوبصورت اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے.